السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ قابل احترام دینی و میلی بھائیوں اور باپردہ خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، تاکہ دین کے حوالے سے کچھ باتیں ہم لوگ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر جو کچھ ہم سیکھیں ان پر ہم عمل کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو سنوار سکیں اور آخرت میں کامیابی ہاتھ آ سکے۔ میرے بھائیوں، دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ دعا کے حوالے سے کئی ساری باتیں یا کتاب و سنت کے اندر بے شمار نصوص وارد ہیں جو دعا کی عظمت کو، فضیلت کو، اہمیت کو بتلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کے سب عبادت ہیں، اسی طریقے سے دعا بھی ایک عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کا اہتمام انبیاء کرام نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں کیا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور دیگر کئی سارے نبیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ ہاں، جس کثرت سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ کسی اور نبی کے دعا کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتا ہے۔ دعا کی اہمیت یہ ہے کہ انسان جب دعا کو اپناتا ہے تو اس سے مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں دھیرے دھیرے وہ معزز اور محترم بنتا چلا جاتا ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو ایسی شکل میں اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو نکھار دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے لیے نیکیاں اکٹھا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے محدثین کرام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ الگ سے چیپٹر قائم کیا ہے دعاؤں کا بیان۔ یا تو وہ اپنی حدیث کی کتابوں میں لکھتے ہیں ابواب الدعاء، دعاؤں کا بیان، دعاؤں کا چیپٹر، یا پھر وہ لکھتے ہیں کتاب الدعوات، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر پورا ایک چیپٹر خاص کر رکھا ہے کتاب الدعوات، دعاؤں کا بیان، اور اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ساری دعائیں ذکر کی ہیں، جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ہمیں صبح کی دعا، شام کی دعا، اسی طریقے سے سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا،
اور قضائے حاجت کی دعا، مصیبت میں پھنسے ہیں اس کی دعا، قرض میں مبتلا ہیں اس کی دعا، بادل گرج رہا ہے اس کی دعا، بارش ہو رہی ہے اس کی دعا، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، علم نافع ہمیں چاہیے اس کی دعا۔ یعنی زندگی میں اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں تو زندگی میں تقریباً ہر مسئلے سے متعلق، ہر معاملے سے متعلق ہم دیکھیں گے تو عمومی طور پر ہمیں کہیں نہ کہیں دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مل جائے گی۔ تو یہ دعا کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کی کئی ساری دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مرتبہ کیا ہے۔ گننے والوں نے، شمار کرنے والوں نے شمار کیا ہے، تقریباً اللہ رب العزت نے لفظ ابراہیم کا ذکر پورے قرآن کریم میں 68 مرتبہ یا 69 مرتبہ کیا ہے۔ آپ سمجھیں، اللہ رب العزت اگر کسی کا ذکر، کسی نبی کا ذکر ناموں کے ساتھ میں اتنی کثرت کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ایسی ہے، یہ نبی کئی ساری خوبیوں کا مالک ہے، یہ نبی اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا چہیتا اور پیارا ہے، اور ہے بھی واقعتاً۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے دنیا کے انسانوں سن لو، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اس سے عظمت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ عرش والا کسی کے سلسلے میں اعلان کر دے کہ وہ میرا خلیل ہے۔ دوستی کا سب سے اعلیٰ معیار اگر کوئی ہو سکتا ہے، آخری اسٹیپ دوستی کی کوئی ہو سکتی ہے تو وہ خلیل کی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم کے حوالے سے یہ نہیں کہا وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے کوئی اور ہیں، صاف طور پر کہا وہ میرے خلیل ہیں۔ یعنی دوستی کی جو آخری سیڑھی ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العزت نے وہ بات ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی کئی ساری دعائیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ ایک دو نہیں، 10 سے زائد دعائیں ہیں جن دعاؤں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور ان دعاؤں کے تذکرہ کرنے کا مقصد یہ صرف نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو یہ دنیا جانے، ابراہیم علیہ السلام کے مقام و رتبے کو بیان کرنا اصل مقصد نہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، رتبہ، اسے بیان کیا جائے۔ وہیں پر ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں ان دعاؤں کا اہتمام تم بھی اپنی زندگیوں میں کرو۔ اگر ایک نبی نے، اگر ایک رسول نے، اگر ایک پیغمبر نے اتنے اونچے عہدے پر اتنا اونچا مقام مل جانے کے بعد میں ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہے تو اے دنیا کے انسانوں سن لو، تمہیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام بدرج اولا کرنا ہے۔ ایک نبی کی سوچ دیکھو، ایک نبی کی فکر دیکھو، ایک نبی اس دنیا کے اندر ہے لیکن اس کا دماغ کس طریقے سے کن کن چیزوں پر کتنا کام کر رہا ہے، ایک نبی کن چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہے، سب سے زیادہ غور کر رہا ہے، سب سے زیادہ کن چیزوں کی طرف توجہ دے رہا ہے، دنیا کے انسانوں سن لو۔ اسی اعتبار سے تم بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دو، ان چیزوں پر غور کرو۔ وہ چیزیں اس لائق ہیں کہ تم اپنے ذہنوں میں ان چیزوں کے حوالے سے ایک سوچ اور فکر قائم کر لو، بسا لو۔ میں ان دعاؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے بالتفصیل ایک ایک کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک نبی اگر اپنی زندگی میں کچھ معاملات کے سلسلے میں اگر اس قدر فکر مند ہے تو عام انسانوں کو، دنیا کے عام لوگوں کو ان معاملات کے حوالے سے، ان امور کے حوالے سے کس قدر فکر مند ہونا چاہیے، کس قدر
ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑ جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی جن دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر میں جس دعا کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پوری نسل کے لیے، پوری نسل کے لیے ان کی جو ہے، چاہے ان کے بیٹے ہوں، ان کے پوتے ہوں، ان کے بعد میں آنے والے جو بھی ان کے خاندان کے لوگ ہوں، ان تمام لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اپنے رب سے کہ اے پروردگار تو مجھے شرک سے، بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا، اور میری ذریت کو، میری آنے والی جو نسل ہے، جنریشن ہے، تو ان کو بھی شرک سے، بت پرستی کی گندگی سے محفوظ رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف طور پر اپنے رب سے دعا کی اور فرمایا وَجْنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو میری حفاظت فرما اور میری آنے والی جو نسل ہے اس کی بھی تو حفاظت فرما۔ کس چیز سے حفاظت فرما؟ بتوں کی پرستش سے، بتوں کی عبادت سے، شرک سے محفوظ رکھے۔ یہ فکر ہے کس کو؟ ایک نبی کو، اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ آج ہم میں سے ہر شخص غور کرے، آج ہر باپ، آج ہر والد اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے نفس کو ٹٹولے کہ اب تک ہم نے اپنی زندگی میں کتنی بار یہ دعا کی، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے بار اپنے رب سے سوال کیا۔ اور صرف والد ہی نہیں بلکہ والدین، ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کے سلسلے میں فکر مند رہیں، کہ وہ اپنے اولاد کے سلسلے میں، اپنے پوتوں کے سلسلے میں، اور اپنے خاندان میں جو آنے والے لوگ ہیں، جو نسل ہے، اس کے سلسلے میں غور انہوں نے کتنی بار کیا۔ رب سے ہم نے کتنی بار دعائیں کی کہ اے پروردگار تو میرے بیٹے کو شرک سے محفوظ رکھنا، اے پروردگار میرے بعد آنے والے جو لوگ ہیں تو ان کو شرک سے محفوظ رکھنا۔ ہم نے کتنی بار رب سے دعا کیا۔ وہ نبی ہیں، نبی سمجھتے تھے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کی عظمت کیا ہے، شرک اس کی خباثت کیا ہے۔ نبی سمجھتے تھے توحید سے حاصل ہونے والے فوائد کس طریقے سے ہیں۔ نبی سمجھتے تھے شرک سے انسان کی دنیاوی زندگی تباہ ہوتی ہے، شرک سے انسان کی اخروی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ نبی سمجھتے تھے توحید کو اپنانے سے انسان کو دنیا میں عزت و اقتدار ملتی ہے، توحید کو اختیار کرنے سے انسان کو آخرت میں عزت ملے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی، آخرت میں رب کا چہیتا بندہ بنے گا۔ شرک کو اپنائیں گے، ذلت و رسوائی دنیا میں تھوپ دی جائے گی، آخرت میں سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وجہ سے وہ دعا کرتے تھے میری اور میری اولاد کی رب تو حفاظت فرما، کس سے؟ شرک سے، بتوں کی عبادت سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ملت کی ماں اور بہنوں اور میرے دوستو صاف طور پر ہم تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اگر ایک نبی کو اپنی اولاد کے سلسلے میں اس قدر فکر دامنگیر ہے توحید کے حوالے سے، بت پرستی سے دوری کے حوالے سے، تو اے دنیا کے انسانوں تمہیں اپنے عقائد کے سلسلے میں، تمہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں، تمہیں اپنے اولاد کی توحید کی بقا کے سلسلے میں اس نبی سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے عظمت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے توحید کو سمجھا نہیں، شرک کو ہم نے نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے آج ہماری پوری زندگی اس دعا سے خالی ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم نے کتنی بار اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا ہے؟ ہم نے کتنی بار رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے رب العالمین سے سوال کیا ہے اے اللہ میری اولاد کو توحید پر قائم رکھنا، اے رب، اے پروردگار تو میری اولاد کو شرک سے دور رکھنا۔
ہاں میرے بھائیوں، آج ہمیں فکر دامنگیر ہے۔ اگر آج ہم پریشان ہیں، اگر آج ہم کسی پہلو پر غور کرتے ہیں تو صرف وہ یہ ہے کہ اے اللہ، جس طریقے سے میں ایک کامیاب تاجر ہوں، جس طریقے سے میں ایک تعلیم یافتہ انسان ہوں، جس طریقے سے میں ایک اونچے عہدے اور پوسٹ پر فائز ہوں، اے اللہ اسی طریقے سے تم میری اولاد کو بھی ایک اچھا انسان بنانا، کامیاب تاجر بنانا، بزنس مین بنانا، تعلیم یافتہ بنانا، کسی اچھے عہدے پر فائز کر دینا۔ یہ تمام چیزیں تو ہم مانگتے ہیں، ان تمام پہلوؤں پر تو ہم غور کرتے ہیں، ان تمام زاویوں پر تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے، لیکن توحید کے پہلو پر ہمارا دماغ کیوں نہیں کام کرتا؟ ہم لوگ کیوں نہیں رب سے یہ مانگتے، اے اللہ یہ تو سب ثانوی چیزیں ہیں، اصل چیز توحید ہے، توحید کی عظمت کو ہم اپنی اولاد کی سینوں میں داخل کریں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے رب سے اپنے اولاد کی توحید کی بقا کے لیے اور اپنے آنے والے دیگر افراد جو اپنے خاندان میں ہیں، نسلوں میں ہیں، ان کے اندر توحید کا روح باقی رہے، توحید کی روح باقی رہے، اور وہ لوگ توحید پر قائم ہو، شرک سے، بت پرستی سے بیزار ہوں، دور ہوں۔ اس کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا یہ ہے، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، نماز کے قیام کی، اقامت صلاۃ کی۔ اللہ رب العزت نے ان کے دعا کو سورہ ابراہیم کے اندر نقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ ایک نبی ہے، آپ یہ غور کرو، یہ سوچو میرے بھائیوں کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، روڈ پر چلنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، اس دنیا کا، اس دنیا میں جس خطے میں وہ تھا اور اپنے زمانے کا سب سے عظیم انسان ہے، نبوت سے اونچا پوسٹ، نبوت سے اونچا منصب، نبوت سے اونچا عہدہ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنے اونچے عہدے پر فائز ہونے والا شخص اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، نبی ہیں، نبی کے یہاں کیا نماز کا اہتمام نہیں تھا؟ نبی کے یہاں کیا دعاؤں کا اہتمام نہیں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا رب کی اطاعت کا اہتمام نہیں تھا؟ تھا، لیکن اضافے کی بات تھی، زیادتی کی بات تھی کہ رب تو ہمیں نماز کا پابند بنا، اے رب تو مجھے نماز پر قائم رکھ اور میری اولاد کو، نسل کو بھی نماز کا پابند بنانا۔ ابراہیم علیہ السلام نماز کی عظمت کو سمجھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے یہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے۔ ایک بندہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا تعلق سیدھے اپنے رب سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ ایک بندہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سوال کر رہا ہوتا ہے، اور بڑا عظیم سوال ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے رب سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پر چلانا۔ سیدھے راستے سے مراد، اے اللہ تو مجھے اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب تک میں اس دنیا کے اندر رہوں دین اسلام کی پیروی کرنے والا رہوں، خالص اسلام کی پیروی کرتے رہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نماز کے حوالے سے اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کی۔ آج ہم دیکھیں، ہم غور کریں کہ ہم نے کتنی بار اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اپنے رب سے سوال کیا، اپنے رب سے مانگا کہ اے اللہ تو مجھے نماز کا پابند بنا، اے اللہ تو مجھے نماز پر قائم و دائم رکھ، اے اللہ تو ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ پوری ذریت کی بات ہے یہاں پر۔ آج ہم اس بات کو لے کر فکر مند رہتے ہیں کہ جو بزنس میں کر رہا ہوں، میرا یہ بزنس، میرے یہ لڑکے، میرے آنے والے لوگ سنبھال لیں اور اس میں اور ترقی کر لیں۔ ہم اس بارے میں تو سوچتے ہیں، ہم اس بارے میں تو ہزارہ انتظامات کرتے ہیں، تدابیر اختیار کرتے ہیں، لیکن نماز کے سلسلے میں ہم نے کتنی بار اپنے رب سے، اپنی اولاد کے تعلق سے
اور اپنے حوالے سے سوال کیا۔ میرے بھائیو، نماز یہ بڑی ہی عظیم عبادت ہے۔ اگر نماز پر گفتگو کی جائے تو آپ یہ سمجھ لو نماز کی عظمت کے لیے کہ رب العزت نے قرآن کے اندر 80 سے زائد مقامات پر صرف لفظ صلاۃ کا استعمال کیا ہے، نماز کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کا نماز کے حوالے سے 80 سے زائد بار ذکر کرنا نماز کی عظمت کو بتلاتا ہے۔ یہ نماز رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا، رب العالمین کی نگاہوں میں اپنے آپ کو چہیتا اور محبوب بنانے کا بڑا پاکیزہ اور بڑا مبارک ذریعہ اور عمل ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم اس سے غافل ہیں۔ جب رمضان آتا ہے نمازوں کا اہتمام ہمارے یہاں ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے سارے مصلی غائب ہو جاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھو، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں نماز کو خود بھی قائم رکھو اور اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی فکر مند رہو۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں رب العالمین سے دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ تیسری دعا میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ یہ ہے اطاعت پر قائم رہنے کی دعا۔ اطاعت پر قائم رہنے کی دعا۔ رب کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، توحید کو ہم نے اپنا رکھا ہے، دامن اسلام میں ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ کٹ رہا ہے، گزر رہا ہے، ہم اس پر ثابت قدم رہیں۔ اطاعت پر، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر اور دیگر عبادتوں پر ہم رب سے ثابت قدمی کی دعا کریں۔ ثابت قدمی کی دعا کریں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کئی لوگوں کو جن کے یہاں پہلے تو نماز کا اہتمام تھا، جن کے یہاں پہلے تو رب کی اطاعت کا شوق بے انتہا موجود تھا، لیکن زندگی کے آخری پڑاؤ میں، زندگی کے آخری مرحلے میں وہ لوگ رب کی اطاعت سے دور ہو گئے، اور بسا اوقات ایسا بھی دیکھا کہ دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ اس وجہ سے عبادتوں پر، دین پر، دین اسلام پر، رب کی اطاعت پر قائم رہنے کی بھی میرے بھائیوں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رب کی اطاعت پر قائم رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں کرنا چاہیے یہ دعا، اے اللہ تو ہمیں توحید پر قائم رکھ، اے اللہ تو ہمیں خالص اسلام کی پیروی کرنے والا اس دنیا میں ایک انسان بنا کر رکھ، اے اللہ تو ہمیں نماز پر قائم رکھ، اے اللہ تو ہمیں زکوٰۃ پر، روزے پر، حج پر اور اسلام کی دیگر احکامات پر اس دنیا میں جب تک زندہ رہوں قائم و دائم رکھ، باقی رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ غور کریں اس آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کئی چیزوں کا سوال کر دیا۔ آپ یہ غور کرو میرے بھائیوں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جو اپنے رب سے سوال کر رہا ہے۔ رب سے مانگنا، رب سے سوال کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس سے ہماری شان گھٹتی نہیں ہے، اس سے ہماری شان ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ رب سے اپنا تعلق، ہمارا تعلق اور مضبوط ہوتا ہے۔ رب کی نگاہوں میں ہم اور زیادہ قابل احترام ہوتے جاتے ہیں۔ نبی سمجھتے تھے دعا کی عظمت کو، دعا کے فائدے کو، اسی وجہ سے تو انہوں نے اپنی زندگی میں بارہا دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ آپ غور کرو، نبی کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ نبی اللہ کے فرما بردار نہیں تھے؟ اگر نبی نہیں تو پھر دنیا کا کون سا انسان؟ پھر بھی دعا کر رہے، اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا۔ نبی عبادت نہیں کرتے، نبی کے یہاں عبادتوں کا اہتمام نہیں، یا عبادت جانتے نہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ کیا قبول فرما لے؟ توبہ قبول فرما لے۔
ہم نے کتنی بار اپنے آپ کے لیے رب سے دعا کیا کہ اے اللہ تو ہمارے توبہ کو قبول فرما لے، لیکن توبہ سے پہلے یہ سوال ہے کہ ہم نے کتنی بار رب العالمین سے اپنے گناہوں کے سلسلے میں توبہ کیا، کتنی بار ہم نے رب کی طرف رجوع کیا۔ پہلا یہ سوال ہے، بعد میں یہ ہے کہ رب تو ہمارے توبے کو قبول فرما لے۔ یہ تو ابراہیم ہیں، رب کے خلیل ہیں، رب کے چہیتے اور پیارے ہیں، وہ کہتے ہیں رب تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ آؤ ذرا آخری نبی، خاتم النبیین، افضل الانبیاء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھ لیں۔ صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 بار سے بھی زیادہ توبہ استغفار کرتے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے 100 بار، 70 بار، اور بعض روایتوں کے مطابق 100 بار۔ اس دنیا کا سب سے عظیم انسان، جس کے قیام کا، جس کے تہجد کا عالم یہ تھا کہ اتنا لمبا قیام کی پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے، بھول جایا کرتے تھے آپ کے، اور حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے ایک رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران ختم کیا ہے۔ لوگوں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ کون سی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ کس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران آپ نے ختم کر دیا۔ قرآن اٹھاؤ ذرا اور دیکھو یہ کتنی چھوٹی یا کتنی لمبی صورت ہے۔ یہ اس نبی کا عالم ہے جو آخری نبی ہے، تمام نبیوں میں سب سے افضل اور تمام نبیوں کا سردار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اصل یہ ہے میرے بھائیوں، ہم لوگ پڑھتے نہیں، اور اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو غور نہیں کرتے۔ دوسرا کوئی علم ہو، دوسری کوئی کتاب ہو، اور اگر ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو، کوئی سوال آ جائے، کوئی ویڈیو آ جائے، کوئی فوٹو آ جائے، اور اس میں کہیں لکھا ہو اس کو غور سے پڑھو، وہیں پر روک کر کے ہم لوگ غور کرنے لگتے ہیں۔ وہ انسان نے بنایا، پتہ نہیں جھوٹ ہے سچ ہے، صرف لکھ دیا غور کرو، غور کرنے لگ جاتے۔ کسی نے لکھ دیا کاؤنٹ کرو 10 ہیں کہ 12 ہیں، یہاں پر کاؤنٹ کرنے لگ جاتے ہیں 10 ہے کہ 12 ہے۔ لیکن اللہ کے کلام میں غور کرو میرے بھائیوں، نبیوں کی زندگیاں پڑھو اور ان کی باتوں پر، ان کی دعاؤں میں غور کرو، تب سمجھ پاؤ گے کہ اصلی زندگی جو خالص اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، اس کا رنگ اور اس کا لطف کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جو دعا کی، چوتھی دعا نیک اولاد ہونے والا، جس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے نیک اور صالح اولاد مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی ہمیں یہ پیغام اور یہ تعلیم دیتی ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اپنے رب سے اگر اولاد مانگنا ہے تو نیک اولاد مانگو۔ ایک تو پیغام یہ ہے اس دعا کے اندر کہ اولاد اگر مانگنا ہے تم سے، اگر تمہیں اولاد مانگنا ہے تو کسی پیر سے، کسی ولی سے، کسی مولوی سے اور کسی امام سے اولاد تمہیں نہیں مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا اولاد؟ اللہ دے گا۔ اولاد چاہیے، کسی بابا کے پاس جا کر کے پتھر کی انگوٹیاں پہن کر کے مت آؤ، تعویذ لکھوا کر کے مت آؤ، کوئی اور چیز لے کر کے مت آؤ بابا کے پاس۔ رب ہب لی من الصالحین، مایوس بھی نہیں ہونا زندگی میں، مایوس بھی نہیں ہونا رب کی رحمت سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی، پھر بھی انہوں نے کہا رب ہب لی من الصالحین۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر، سب لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی، سب نے منع کر دیا، لیکن ایک جگہ سے میرے بھائیوں کبھی بھی محروم نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی محروم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدل دے گا، وہ آگ کو باعث سلامتی بنا دے گا، وہ دشمنوں کے بیچ سے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گا پوری حفاظت کے ساتھ۔ وہ رب وہ ہے جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا اور کیا، رب وہ ہے جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے۔ تو ناممکنات اس کے یہاں ممکنات میں ہے۔
ساری جگہوں سے مایوس ہو جاؤ تو اپنے رب کے سامنے پیشانی جھکا دو اور اپنے رب سے مانگو، اور مانگنے کا جو طریقہ اس طریقے سے مانگو، پھر دیکھو رب نوازتا ہے کہ نہیں نوازتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، لیکن مانگو تو صحیح۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری توحید خراب، ہماری توحید میں شرک موجود ہے، ہمارے گھروں میں بدعتیں موجود ہیں، ہمارے گھروں میں شرکیہ اعمال موجود ہیں، اور ہم کہتے ہیں رب سے مانگتے ہیں رب دیتا ہی نہیں۔ کہاں سے میرے بھائی اور رب دے گا؟ وہاں توحید کو خراب کر کے بیٹھے ہو، توحید بگڑ چکا ہے، برائے نام توحید موجود ہے، پھر کہاں سے رب دے گا؟ توحید خالص، پہلے اپنے توحید کی اصلاح کرو اور اپنے رب سے مانگو، پھر دیکھو رب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے بیٹا عطا کیا کہ نہیں عطا کیا؟ اور کیسا بیٹا عطا کیا؟ ابراہیم کی یہ دعا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، من الصالحین، اے دنیا کے انسانوں صرف بیٹا ہی مت مانگو رب سے، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر مانگنا ہے تو نیک اور صالح بیٹا مانگو، رب سے کہو رب نیک اور صالح بیٹا دے، جو اس دنیا کے اندر میری نیک نامی کا سبب ہو، جس بیٹے سے میرا قد سماج اور معاشرے میں اونچا ہو جائے، جس بیٹے کی کامیابی سے میرا سینہ پھول جائے، وہ بیٹا عطا کر، وہ بیٹا عطا کر۔ ورنہ ایک باپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا سامان، اور ایک باپ کو بدنام کرنے کے لیے، اور ایک باپ کی عزت سے کھلواڑ کرنے کے لیے، اور ایک باپ کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس کی اولاد بگڑ جائے، شرابی ہو جائے، بدکار ہو جائے، اس کی راتیں گھروں میں نہیں چوراہوں پر گلیوں کے اندر گزرے۔ ایک باپ کی سب سے بڑی ناکامیابی ہے، ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد بگڑ جائے، اولاد بگڑ جائے۔ اسی وجہ سے اولاد کے سلسلے میں فکر مند رہو اور رب سے ہمیشہ دعا کرو، ہمیشہ کرو دعا، یہاں تک کہ موت آ جائے کہ رب نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد، جس اولاد سے خاندان کا نام روشن ہو، جو اولاد خاندان کا چشم و چراغ ہو، جس اولاد سے خاندان کا نام پورے سماج اور معاشرے اور ملک کے اندر عزت و شرف کے طور پر لیا جائے، وہ اولاد عطا کر۔ رب نے عطا کیا کہ نہیں عطا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، ملا کہ نہیں ملا؟ اولاد، بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ رب سے مانگا، رب نے دیا، رب سے مانگا نیک اولاد دے، رب نے نیک اولاد دیا، جو مانگا وہ پائے، دوسرا نہیں پائے، کچھ اور اللہ نے نہیں دیا۔ نیک اولاد دے رب، نیک اولاد دیا اللہ نے۔ اور بتاؤ نیک نامی کا سبب بنا کہ نہیں بنا وہ بچہ؟ دنیا نے، کہنے والے کہتے ہیں، اتنا اطاعت گزار فرما بردار بچہ دیکھا ہی نہیں۔ اطاعت گزاری کا یہ عالم تھا کہ صرف ایک بار کہا، انی، کہا بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، صرف ایک بار کہا، ذبح کی بات ہے۔ کہا ابا جان جو حکم ہوا کر گزریے۔ یہ نہیں پوچھا کس نے کہا، کیوں کہا، کیسے، کچھ نہیں۔ اطاعت گزاری کا یہ عالم ہے، صرف ایک بار کان سے آواز ٹکرائی، کہا ابا جان افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا وہ کر گزریے۔ یہ ہے اطاعت گزاری۔ اور یہ بھی سنو، یہاں پر ایک بات اور بتا دیں، ابراہیم کی اطاعت گزاری کیا ہے یہ بھی دیکھو، اللہ کی کس قدر اطاعت گزار تھے۔ وہاں ایک قوم کو حکم ملا جانور ذبح کرنے کا، بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ملا؟ جانور ذبح کرنے کا۔ کتنے سوالات کر ڈالے، اور قرآن نے کہا قریب ہے وہ لوگ جانور ذبح ہی نہیں کرتے، ایسا لگ رہا تھا یہ لوگ ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ذبح کرنے سے کتنے سوالات کیے انہوں نے؟ رنگ کیسا ہونا چاہیے، موٹی ہو، دبلی ہو، کھیت میں گئی ہو، نہ گئی ہو، سوالات پہ سوالات آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اور یہاں بات ہوئی بیٹے کو ذبح کرنے کی، کوئی سوال نہیں۔ اطاعت گزاری کی انتہا ہے یہ کہ رب نے حکم دیا، فوراً باپ بیٹا تیار ہو گئے۔ تو
اس طریقے سے میرے بھائیوں نیک اور صالح اولاد، اور رب دے گا، ایسا نہیں ہے رب نہیں دے گا۔ آپ اپنے رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، رب کس طریقے سے عطا کرتا ہے، اللہ کس طریقے سے نوازتا عطا کرتا ہے۔ اگر اس کو دیکھنا ہو تو سیرت ابراہیمی کا مطالعہ کرو، سیرت ابراہیمی کا مطالعہ کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتائے گی کہ رب اپنے بندوں کو کس طریقے سے نوازتا عطا کرتا ہے۔ ایک اور مثال ذکر کروں، خانہ کعبہ کی تعمیر انہی دونوں نے کیا۔ جس وقت آباد کیا تھا کوئی انسان تھا وہاں پر؟ کوئی انسان تھا خانہ کعبہ کے آس پاس؟ کوئی نہیں، صحرا۔ اور انسان تو دور کی بات، وہاں جانور بھی نہیں جاتا، درندہ بھی نہیں جاتا ہے۔ کیوں جاتا؟ کھانے کا کوئی سامان نہیں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف پھیر دے، اور پیدل سوار جیسے بھی جس کے پاس استطاعت ہو اس گھر کا رخ کرے، رب یہ عالم بنا دے، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت و الفت ڈال دے۔ اب آپ بتاؤ ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج حج کے موسم میں دیکھو، آپ کی نگاہوں کی انتہا ختم ہو جائے گی، لیکن انسانوں کی تعداد وہاں ختم نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے کونے کونے سے جسے جیسی سہولت ملتی ہے، رب کے گھر کی ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر تعمیر کیا وہاں تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ ایک وقت تھا ایک بھی انسان نہیں، صرف ایک ماں اور ایک بیٹا آباد ہیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ ابراہیم نے دعا کیا علیہ السلام، اور لاکھوں سے زائد کی تعداد میں وہاں پر انسانوں کی آبادی موجود ہے۔ اور اس دنیا کے ہر بندے مومن کا دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے کہ رب مرنے سے پہلے کم سے کم ایک بار اس گھر کا دیدار نصیب ہو جائے، اس گھر کی زیارت نصیب ہو جائے جس گھر کو ابراہیم نے اور اسماعیل نے تعمیر کیا ہے، جہاں پر ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، پر شرط یہ ہے کہ طریقے پر مانگا جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اپنے رب سے امن و سلامتی کی بھی کی تھی۔ کس چیز کی؟ امن و سلامتی کی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سورہ ابراہیم میں یہ دعا موجود ہے، اے اللہ تو اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے۔ سوال یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے امن و امان کی بات کیوں کی؟ شہر کے اندر بقائے امن کا سوال کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ امن و امان کے بغیر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ امن و امان کے بغیر تعلیم و تربیت کا ماحول قائم نہیں رہ سکتا۔ امن و امان کے بغیر انسان تجارت اور بزنس نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں امن نہ ہو وہاں پر انسان دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں اس کے پاس ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ امن بڑی عظیم دولت ہے۔ امن زندگی کے ہر مرحلے میں ایک ایک سانس کے لیے امن ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی اپنے رب سے سوال کرتے رہنا چاہیے، اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون قائم رکھ۔ آخری بات میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کرنا چاہیے۔ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ عبادتیں کرتے ہیں نا، ان کی قبولیت کی دعا کرنا چاہیے۔ رب قبول کر لے ہماری ان عبادتوں کو۔ ہم لوگ حج کر لیتے بھول جاتے، زکوٰۃ دے دیے، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، یہ دعا نہیں کرتا اللہ ان نیکیوں کو تو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اس وجہ سے کہ رب کے رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یاد کر لو۔ چاہے پوری زندگی تہجد پڑھتے رہو، پوری زندگی روزے رکھتے رہو، جب تک رب کی رحمت نہیں ہوگی اس وقت جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو تم کیا، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، میں بھی رب کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو دنیا کا عام انسان اس کی ویلو اور اس کی اوقات کیا ہے؟
باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، انہوں نے کہا ربنا وتقبل، اے اللہ ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور بعض آیتوں میں ملتا ہے ربنا وتقبل دعائی، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو ہم نے مانگی ہیں تجھ سے تو انہیں قبول فرما۔ آپ سے سوال یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی دعا جسے اللہ نے قبول نہیں فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ریکویسٹ کیا رب سے، میری دعا کو قبول فرما، میری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا، اور اس طریقے سے قبول فرمایا کہ ان کی ساری دعاؤں کا تذکرہ تقریباً اللہ نے قرآن کریم کے اندر کر دیا کہ دنیا کے انسانوں تم بھی یہ چیزیں اپنے رب سے مانگو۔ ابراہیم نے مانگا ہے، دنیا کے عام انسان نے نہیں مانگا ہے، ابراہیم نے مانگا ہے، لہذا تمہیں تو بدرجہ اولا مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ تمام دعائیں ہمیں بھی تو مانگنے کی توفیق عطا فرما، ان تمام دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔